بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، محمد بن قاسم کے بارے میں متضاد رائے کیوں پائی جاتی ہیں، اور کیا یہ حقیقت ہے کہ اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کروایا؟ محمد بن قاسم کا انجام کیا ہوا اور اس کو کس نے مروایا؟ وہ کیسا سپہ سالار تھا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی کیا دشمنی تھی؟ نیز آج کی ویڈیو میں محمد بن قاسم کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ آپ کو آگاہ کریں گے کہ محمد بن قاسم کے بارے میں تاریخ دانوں نے متضاد رائے کیوں قائم کی۔ کہیں اس کو مسلمانوں کا عظیم سپہ سالار اور ایک بہادر جرنیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، تو دوسری جانب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھنے والا اور ان پر سب و شتم کروانے والا مردود قرار دیا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم ثقفی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک ظالم اور جابر حاکم حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا اور بعض روایات کے مطابق اس کا داماد بھی تھا۔ حجاج خود صحابہ کرام علیہ السلام اجمعین اور ان کی اولادوں کو شہید کروا دیا کرتا تھا اور سادات کے خون کا پیاسا تھا۔ محمد بن قاسم میں بھی اپنے چچا حجاج بن یوسف والا رویہ اور روش پائی جاتی تھی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ وہ ایک عظیم اسلامی جرنیل تھا، ایک بہادر سپہ سالار تھا اور اس کے زیر نگین اسلام سندھ تک پھیلا۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے جو کہ اکثر تاریخ دانوں نے مخفی رکھا ہے۔ محمد بن قاسم کے کردار کے بارے میں تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ سندھ کے حکمران راجہ دہر کو جب اموی سپہ سالار محمد بن قاسم کے ہاتھوں شکست ہو گئی تو ان کی دو بیٹیوں سوریہ اور پریمل کو محمد بن قاسم نے راجہ دہر کی ہلاکت کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس دارالخلافہ بغداد روانہ کر دیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے جب بڑی بیٹی سوریہ سے خلوت کا ارادہ کیا تو سوریہ نے چال چلی اور خلیفہ سے کہا کہ محمد بن قاسم پہلے ہی اس کے ساتھ خلوت اختیار کر چکا ہے، چنانچہ وہ اب خلیفہ کے شایان شان نہیں رہی۔ غصے میں خلیفہ کو تحقیق کا ہوش نہ رہا اور اس نے اسی وقت محمد بن قاسم کے نام پروانہ جاری کیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں خود کو کچی کھال میں سلوا کر دارالخلافہ کوفہ واپس ہو۔ محمد بن قاسم 31 دسمبر 695 میں طائف میں پیدا ہوا۔ اس کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد بن قاسم کے والد بھی شامل تھے جو بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح سے محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بچپن ہی سے محمد بن قاسم مستقبل کا ذہین اور قابل شخص نظر آتا تھا۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ کر سکا، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپاہ گیری کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی اور انتہائی کم عمری میں ہی اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت اور ذہانت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدے حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں سن 708 کو ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے انہیں سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاؤنی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 17 برس تھی۔ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت اور ذہانت کا سکہ بٹھایا اور 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا۔ مورخین کے مطابق حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ختم کی اور ان کی لاش مسجد الحرام میں عبرت کے لیے ٹانگی۔ پھر وہ عراق گیا اور سیدنا ابو بکر کے بھانجے کے بیٹے عبد الرحمن بن محمد بن اشعت کی بغاوت کو کچلا اور اس کے بعد ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ کیونکہ حجاج بن یوسف صحابہ کرام علیہ اجمعین کی اولادوں کا بہت بڑا دشمن تھا اور اہل بیت اور سادات کو بلا وجہ قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیوں کروایا اور مسجدوں کے ممبروں پر مولا علی علیہ السلام پر نعوذ باللہ لعنت کیوں کروائی اور کس کے کہنے پر وہ یہ کام کرواتا تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر سب و شتم کروانا بنو امیہ کے لوگوں کا عام رواج تھا۔
وہ اپنی تمام نمازوں اور خاص طور پر جمعہ اور عیدین کی نمازوں سے پہلے خطبہ کے دوران مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کر سب و شتم کروایا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ روایت حجاج بن یوسف نے بھی قائم رکھی اور اس نے محمد بن قاسم کے ذریعے بھی اس روایت کو سندھ تک پہنچانے کی ناپاک جسارت کی۔ تاریخ ابن عساکر اور امام طبری کی اجماع روایت ہے کہ معروف راوی اور حدیث کے استاد عطیہ بن اسد اوفی جو کہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، وہ کوفہ سے ایران چلے گئے۔ یہ حجاج بن یوسف کو محفلوں میں اور کھلے عام اسے ظالم اور جابر کہا کرتے تھے۔ شیراز میں محمد بن قاسم نے عطیہ کو حجاج بن یوسف کے حکم پر گرفتار کر لیا۔ اس دور میں حضرت معاویہ کے زمانے میں شروع کردہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کروانے کی روایت عروج پر تھی۔ تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر عسقلانی، طبقات الکبریٰ میں ابن سعد اور تاریخ طبری میں ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ حضرت عطیہ بن سعد اوفی کو طلب کر کے ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کرنے کا مطالبہ کرے، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیں تو ان کو 400 کوڑے لگا کر ان کی داڑھی مونڈ دی جائے۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کریں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی منڈوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ وہ نہایت شریف النفس انسان تھے اور محب اہل بیت تھے، بہت سی احادیث کے راوی تھے اور نہایت اعلیٰ پائے کے عالم دین تھے۔ وہ اپنی اس قدر ذلت اور رسوائی برداشت نہ کر سکے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب و شتم اور لعنت نہ کرنے کے جرم میں ان کو زدہ کوب کیا گیا ہے، ان کی بے ادبی اور بے حرمتی کی گئی۔ تو اس واقعہ کے بعد وہ خراسان چلے گئے۔ وہ حدیث کے سکہ راوی تھے۔ امان میں معاویہ بن حارث علافی اور اس کے بھائی محمد بن حارث حلافی نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی، جس میں امیر سعید مارا گیا۔ چچ نامہ کے مصنف کے مطابق محمد علافی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکران میں پناہ حاصل کر لی، جہاں راجہ داہر کی حکومت تھی۔ ایک روایت کے مطابق جب راجہ داہر نے چند خواتین کو گرفتار کیا جو تاجروں کے ساتھ آئی تھیں اور ان کا مال اسباب لوٹ لیا، تو انہیں چھڑوانے کے لیے محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کے حکم پر سندھ پر حملہ کیا۔ 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ 711 سن میں شروع ہوا اور 713 تک جاری رہا۔ اس نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایا تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات نے پوری نہ کرنے دی۔ محمد بن قاسم کم سن ہی تھے، لیکن اس کم سنی میں بھی انہوں نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا، بلکہ ایک کامیاب منتظم ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ انہوں نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام کیا اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی صلاحیتوں، جرأت اور حسن تدبر و اخلاق کے باعث ہندوستان میں کارنامے انجام دیے، وہ قابل ذکر ہیں۔ سندھ کے عوام کے لیے انہوں نے رواداری کی بڑی عمدہ پالیسی اختیار کی۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور عملی ہر اعتبار سے بے شمار اثرات کی حامل تھی۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کے سرسبز و شاداب علاقے کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھائے۔ پہلے قنوج کے راجہ کو دعوت اسلام دی، لیکن اس نے قبول نہ کی تو محمد بن قاسم نے قنوج پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس پر محمد بن قاسم نے قنوج پر فوج کشی کی بجائے واپس آ گیا۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصہ کے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ فتوحات اور پیش قدمی کو روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی اور کچھ ہی ماہ کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا بھی 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا۔
کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو کہ حجاج بن یوسف کا سخت ترین دشمن تھا۔ حجاج بن یوسف کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا تھا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا۔ سلیمان نے یزید بن ابی قبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب ان کی گرفتاری کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم آپ کو اپنا امیر جانتے ہیں اور اس لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، خلیفہ کا ہاتھ ہرگز آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آگے آتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ابی قبشہ کے سپرد کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے انہیں واسط کے قید خانے میں قید کروا دیا۔ 7 ماہ کی قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے کے بعد 19 سال کی عمر میں 18 جولائی 715 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس طرح محسن سلطنت کی خلیفہ نے قدر نہ کی اور ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی عداوت اور دشمنی کی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن انہوں نے جنگی صلاحیتوں، جرأت اور حسن و اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے سر انجام دیے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ ان کی موت سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔ البرازری کے مطابق 714 میں حجاج بن یوسف کی موت کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جب خلیفہ بنا، وہ حجاج بن یوسف کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے عنان حکومت سنبھالتے ہی حجاج کے رشتہ داروں اور منظور نظر افراد کو قید کروا دیا۔ محمد بن قاسم کو بھی حجاج بن یوسف کے پسندیدہ افراد میں گنا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا داماد بھی تھا اور بعض مورخین کے مطابق وہ اس کا بھانجا یا بھتیجا بھی تھا۔ محمد بن قاسم اپنی زندگی میں مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کروانے میں ملوث رہا، جس کی وجہ سے اہل سنت اور اہل تشیع اس کو برا تصور کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی اسلامی فتوحات اور غیر مسلموں کے ساتھ اسلامی قوانین کے مطابق برابری کا سلوک تاریخ میں اس کو یاد رکھنے کے لیے کافی ہے۔ حجاج بن یوسف کی طرز اور روش سے وہ اس لحاظ سے مختلف ثابت ہوا کہ اس نے کبھی کسی بے قصور کو قتل نہیں کروایا، لیکن بنو امیہ کے خود ساختہ رواج اور بدعت کے مطابق وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کروانے میں ملوث تھا۔ چنانچہ یہ اس کی زندگی کا ایک نہایت معتصبانہ پہلو ہے، جس کی ہر تاریخ دان اور ہر مسلک نے